أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے ہم ایک نیا کوشش شروع کی ہے کہ ہم سب جو ہے اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اس کو ریوائو کریں. تبھی اس کو ہم جو ہے حی علی الصلاح جو ہم نماز میں بھی سنتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، تو اور نماز ہی فلاح کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں. تو اسی لیے ہم سب کوشش کریں گے ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں، دوبارہ اس کو ریوائو کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم پر نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، اور بچپن سے ہم نماز پڑھتے آتے ہیں. لیکن ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی آٹومیٹک ہو جاتی ہے، روبوٹک ہو جاتی ہے، کہاں شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا پڑھا. اور وہ نماز پڑھ کے ہمیں سکون کے بجائے اور بے چینی ہوتی ہے ہمیں کہ یہ ہم نے کیسی نماز پڑھ لی. ہم سب اس چیز میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے مسئلے، ہم سب جانتے ہیں ویسی نہیں ہے ہماری نمازیں جیسے کہ ہونی چاہیے. تو ہم یہ اس میں جو ہے ارادہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے کہ اس میں ہم کورس میں کوشش کریں گے کہ ایسی بات اسپیشلی جو نماز کی اسپرٹ پہ بات ہو، کہ اس کی جو سول ہے اس میں حکمت ہے اس پہ بات ہو. کیونکہ الفاظ سب کو آتے ہیں الحمدللہ، ایکشنز بھی آتے ہیں بچپن سے، لیکن اس میں جو روح کی کمی ہے، جو اسپرٹ کی کمی ہے، تو ایسی ہم ٹپس انشاءاللہ شیئر کیا کریں گے کہ جس سے ہم سب کی نمازیں بہتر ہوں. اس کو ہم اپلائی کریں گے تو چلتے جو ہم علم سیکھیں گے جب اس کو ہم اپلائی کریں گے تو اس سے ہماری نمازیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اس کے علاوہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہم اس میں پڑھتے ہیں اس کو صحیح سے سمجھ کے یاد کریں گے، پڑھیں گے جو بھی اس میں ہم نماز میں دہراتے ہیں، تاکہ اس میں ہمارا دماغ رہے. تو یہ سب انشاءاللہ خوشو کی ٹپس اور نماز کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن، وہ ساتھ ساتھ موٹیویشنل چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے. بس یہ کہ ایک جو لیسن ہوگا اس میں سے ہم جو عمل کی باتیں اپنے لیے دیکھیں گے، اسپیشلی اس پورے ویک میں ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. پھر جب ویک پہ ویک گزرے گا، اللہ کرے کہ ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی پسند کے بن سکے، اس طرح کی نمازیں پڑھ سکے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے. تو اب ہم جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تاکہ اس کورس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. تو اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں. جس طرح کیا واقعی ہمیں یعنی کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا واقعی ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، کیا ہمارا پرپس یہی کہ ہم اللہ کو راضی خوش کر سکیں، یا ہم اپنی نمازوں کو واقعی کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں. کیونکہ جو نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، جو نماز جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ. ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ سے حدیث دیکھیں گے کہ جس سے اور بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے اللہ کا قرب ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا چہرے کا دیدار ہم چاہتے ہیں؟ تو ہم سب اپنا جائزہ لے کہ ہم یہ کیوں نماز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم واقعی کرنا چاہ رہے ہیں. تو واقعی اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو اس کا سٹیپ ہے یہ کہ ہم اپنی نیت کی جو ہے اصلاح کریں، کیونکہ سچی اور خالص نیت، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. نیت جو انٹینشن ہوتی ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں ہوتا. اگر ہماری نیت واقعی یہ نہیں ہو کہ میری نماز میں مجھے بہتری کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس لحاظ سے سیکھ نہیں سکیں گے. ہم سوچیں گے او یہ تو ہمیں پتہ ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن نیت پہلے درست ہو کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی نمازیں ٹھیک کرنی، کیونکہ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام عبادات جو ہیں ان کی قبولیت کی شرط اخلاص نیت ہے. یعنی کہ نیت کا خالص ہونا. نیت کا خالص ہونا کیا ہے؟ اصل خالص نیت کسے کہیں گے ہم؟ اخلاص، اونلی فار اللہ. یعنی کہ جو عمل اللہ کے لیے ہو صرف وہی قبول ہوتا ہے. اب صرف یہ اس میں ریچولز نہیں، تو نماز روزہ نہیں کہ اللہ کے لیے تو قبول ہوگا، بلکہ باقی کام میں بھی ہمیں اللہ کی رضا کی کرنے کی سے جب ہم وہ کرتے رہتے ہیں تو وہی چیزیں ہمیں بہت اجر ملتا ہے. اور ہم جو ہے اس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے اعمال کو صالح بنا دے، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہو. تو اس لیے اپنی ہم نیتیں خالص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں اور اس کو کریں. اور اس کے بعد جو اس کی سیکنڈ چیز ہے، پہلے نیت کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز دعا مانگنا.
کیونکہ دعا جو ہے نا یہ تڑپ کر اللہ سے دعا مانگنا بہت ضروری ہے. علم اور ہدایت یہ چیزیں ایسی ہیں جو مانگے بغیر نہیں ملتی. تو ضرور ہم اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہم آج یہ دوبارہ سے اپنی نماز ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہ جو ہدایت اور علم جو چیزیں ہیں وہ مانگ کر ملتی ہے، اس کے لیے تڑپ ضروری ہے. تو ایک تو رب زدنی علما ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اس کو پڑھا جائے. اور اوپر سے جیسے یہ دعا ہے ہمارے سامنے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک میں آپ سے فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں. فائدہ دینے والے علم کا کیا؟ کیونکہ ایسا علم ہو جو واقعی مجھے فائدہ دے، بینیفیشل ہو میرے لیے، جو نالج ایسا کہ فائدہ دے. کہ چونکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہم کون سا علم لینا چاہ رہے ہیں، ہم نماز کو بہتر کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نافع علم ہم آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ ہم جو سیکھیں اس کا ہمیں فائدہ ہو، وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو جائے. ورزقاً طیبہ، اور پاکیزہ رزق کی ہم سوال کرتے ہیں آپ سے، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. تو یہ دعا بہت اچھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. مگر آپ سوچ کے پڑھیں کہ واقعی یہ جو ہم سیکھیں اس کا ہمیں واقعی فائدہ ہو، اور ہماری نماز واقعی درست ہو، اور ایسے عمل کریں جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو. تو اسی لیے دعا مانگیں، دل سے مانگیں. اسی طرح ایک اور دعا جو نماز کے بعد ہمیں مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم سب کو آتی ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس میں بھی میننگ اس کے اس طرح بنتا ہے نا کہ اللہ پاک میری مدد فرما، علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک اور تیرا شکر کر سکوں، و حسن عبادتک اور تیری بہترین عبادت کر سکوں. تیری یعنی حسن عبادت یعنی کہ عبادت کا حسن عطا فرما. کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں. تو یہ دعائیں جو ہے سمجھ کے مانگنا شروع کریں، اس کا ضرور ہم فائدہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم اس کورس سے ان چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہم آگے شیئر کریں گے. کہ دیکھیں لکھنا جو قلم کے ساتھ، یعنی یہ جو ٹپس ہم شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ یوز آف پین، قلم کا اس کا استعمال ضرور کیا جائے. ہمیں پتہ ہے پہلی وحی بھی اسی حوالے سے تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس میں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے. تو لکھنا واقعی، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم پختہ ہوتا ہے. تو صرف اسکرین شاٹس لے لینا، پی ڈی ایف فائلز، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن لکھنے سے جب ہم لکھتے ہیں نا پین سے تو اس سے ایبزارپشن بڑھتی ہے، جذبیت بڑھتی ہے. اور آج کل لکھنے کا دور نہیں رہا، لیکن واقعی پین کا جب استعمال اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اس سے سیدھا آپ کے دماغ میں اثر ہوتا ہے، جاتی ہے چیز. تو مین پوائنٹ اپنی رائٹنگ میں، اپنی نوٹ بک میں لکھتے رہیں. اس سے جو ہے اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. جو اسپیشلی جو پوائنٹ ہمیں لگے آج کون سی نئی بات سیکھی جو معلوم نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات تو کہ ریمائنڈر ہو جو بھولے ہوئے تھے، اب ہم عمل کریں گے تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہیں تو ان کو ضرور لکھیں. تو اور اپنے لیے عملی کام ضرور لکھیں، تھنگس ٹو ڈو. اسپیشلی وہ بات جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، اسے الگ سے ایک چھوٹی نوٹ بک میں لکھ لیں. یعنی ایک جگہ تو ہمیں نوٹس بنانے والی جگہ تو الگ ہے، مگر کبھی ہوتا ہے کچھ نوٹس تو بار بار نہیں انسان پڑھ سکتا نا، مگر کوئی ایک چھوٹی سی بک ایسی ہو کہ جس سے صرف بلٹ میں کوئی پوائنٹ خاص لکھا ہو کہ ہاں مجھے آج یہ چیز ہٹ کی تھی، میں نمازوں میں یہ ایڈ کروں گی. تو اس سے ہوگا کہ پورے نوٹ سے تو ہم نہیں گزر پاتے ہر دفعہ، مگر وہ ہمارے پاکٹ سائز کی نوٹ بک ہو تو ضرور ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ لکھنے کے علاوہ کیا؟ ڈسکشن مذاکرہ جو علم کی زندگی ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہم سیکھیں نا، ایک تو ریوائز کرتے رہیں، کیونکہ ریویژن جو ہے وہ بار بار گو تھرو ہونے سے ایبزارپشن بڑھتی ہے، جذبت بڑھتی ہے. اور پھر شیئر کرنا جو ہے، ڈسکشن کرنا، یہ بہت اس سے فائدہ ہوگا. اور ضروری نہیں کہ یہ آڈیو آپ فارورڈ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے نہیں، بلکہ بول کے بھی کر سکتے ہیں. خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اسپاؤس یعنی کہ اپنے کلیگ کے ساتھ، اور کسی بھی موقع پہ کوئی پارٹیز ہے کہیں جائیں تو اس وقت ہم لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جس کے ساتھ آپ شیئر کریں گے وہ اس پہ عمل کریں تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اس سے بڑی تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو ضرور جو ہم سیکھیں اس کو ہم جتنا شیئر کریں گے اس سے ہمارا ملٹیپلائی ہوگا اجر. اس سے نوٹ بک جو بات ہو رہی ہے کہ چھوٹی نوٹ بک ہو، اس کو ہم بیگ میں رکھ سکیں تاکہ ریویژن بھی ہو سکے، اور پھر کبھی بھی کہیں گئے ہوتے ہیں تو وہاں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. دیکھ کے ایک دم پوائنٹ یاد آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں.
تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کورس کا آغاز کریں گے اچھی نیت سے، تو اچھی نیت سے کریں گے تو اچھا عمل ہوگا. اور ہماری کیا نیت ہے کہ میں اسپیشلی اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اپنی نماز کو بہت اچھا کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے آپ کو چیک کرتی رہوں گی کہ میری کہاں کمی ہے، کیونکہ جتنی کمی نماز میں ہوگی نا اتنی کمی گریڈز میں، رزلٹ میں بھی ہوگی، اور ہوتے ہوتے کہیں خدا نہ خاصہ فیل نہ ہو جائے. تو اس لیے ضرور ہم اپنی نمازوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، دنیا میں قریب ہو جائیں، تاکہ ہم اس حال میں ہمیں موت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور ہم نماز کے معاملے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں ہم کہ پڑھتے ہیں تو یہی کافی ہے، فلاں سے تو اچھے تو نہیں. ہم اس کو آسان نہ سمجھیں کہ بالکل اس کا حساب ہوگا. اللہ ہمارے لیے سب سیکھنا آسان کرے. ہم اسی لیے یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے ہم یہ کورس کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اس دعا کے ساتھ اس کو شروع کریں گے کہ اخلاص نیت کی جو دعا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے. اس کے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے. یعنی میں جتنے بھی عمل کروں، میرا جو بھی عمل ہو، میں لکھوں، میں پڑھوں، میں اس کو سنوں، میں کوشش کروں جو بھی، تو میں جو بھی ایفرٹس کروں اس کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. یعنی کہ اپنی رضا کے لیے، اپنے دیدار کے لیے اس کو خالص کر لے، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، تو کوئی اور اس کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے، صرف اور صرف آپ کے لیے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ سیکھنا آسان کرے، اللہ ہمیں یہ نافع مند علم لینا آسان کرے، اور بس ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا ہمیں جیسے کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.